سورۃ البقرہ آیت نمبر 218۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ماقبل آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال اور اس سے متعلق اور ارتداد یعنی مرتد ہو جانا جو دین سے پھر جائے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور ان کا بتایا تھا کہ وہ دوزخ میں ہوں گے ہمیشہ کے لیے، اور ساتھ ہی اللہ نے یہاں ذکر کیا مومنوں کا، ایمان والوں کا، اور مومن وہ جو ہجرت کریں، ایمان لائیں اور جہاد کریں اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں پہ بظاہر تو یہ تعریف ہو رہی ہے مہاجرین صحابہ اکرام کی اور مومنین کی، جہاد کرنے والوں کی، اور ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ مہاجر اصل میں وہ ہے جو گناہوں سے ہجرت کر جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اب ہجرت نہیں البتہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اگرچہ اس سے مراد مکہ سے ہجرت لی جاتی ہے، لیکن گناہوں سے ہجرت، اس کا اجر، اس کی فضیلت آج بھی باقی ہے۔ تو ہم اس کو اپنے لیے اس آیت مبارکہ کو اس معنوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق تو دے دی، اب ہمیں ہجرت کی فضیلت حاصل کرنی ہے، تو کیسے کریں؟ گناہوں سے ہجرت کر جائیں، نیکیوں میں چلے جائیں۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ جہاد بالمال، جہاد بالنفس، جہاد بالقلم، جہاد ہر طرح کا جہاد، کوشش لفظی معنی ہے، جہاد سے نکلا ہے یہ لفظ۔ تو جہاد کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس میں انسان جہاں بھی اپنا حصہ بندہ مومن ڈال رہا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ میں شمار ہے۔ ہاں، نفس بنفیس یعنی خود جا کر میدان میں دشمن سے مقابلہ کرنا اگرچہ افضل ترین جہاد ہے، لیکن قلم سے جہاد، زبان سے جہاد، اپنے اعضاء جوارح سے جہاد، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے۔ جہاد کے فضائل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہاں پہ یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، جہاں پہ اللہ نے یہ ذکر کیا کہ یہ لوگ کافر ہیں، ہمیشہ جہنم میں جانے والے، یہاں پہ اللہ نے یہ ذکر کیا اس آیت مبارکہ میں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہ اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کی رحمت سے مراد جنت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بنا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، آپ بھی نہیں؟ فرمایا جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے گی۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ کی رحمت جنت ہے اور اللہ کا غضب جہنم کی صورت میں اس نے تیار کر رکھا ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے ذکر کیا بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے، لہٰذا اس سے بخشش کی طلب بھی رکھی جائے اور اس کے مہربان صفت رحیم سے رحم بھی طلب کیا جائے۔ آیت نمبر ہے 219۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بہت بڑے گناہ ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کے گناہ یا ان دونوں کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، فرما دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی آیتیں تمہارے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس آیت مبارکہ میں دو باتیں ذکر ہو رہی ہیں۔ پہلی شراب اور جوئے سے متعلق سوال کیا جا رہا ہے۔ دراصل اس دور میں شراب اور جوا عام تھا، عام عادت تھی، گھروں میں مشروب کی جگہ پر شراب پیش کیے جاتے تھے، پیے جاتے تھے۔ تو اللہ نے یہ سب سے پہلے شراب کی قباحت کو ذکر کرنے کے لیے
ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، ان کو کراہیت دلانے کے لیے پہلا حکم نازل کیا کہ ان سے فرما دیجیے اس میں فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، نقصان بھی ہیں، یعنی گناہ بھی ہیں، برائی بھی ہے، تو عقل معاف ہو جاتی ہے انسان کی۔ فائدے یہ بھی ہیں کہ وقتی طور پر انسان خود کو طاقتور محسوس کرتا ہے، لیکن عقل اور انسانی وجود میں پریشانیاں اور بیماریاں بھی اسی کے سبب لگتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کے منافع جو ہیں، نفع سے زیادہ جو ہیں اس کے نقصان ہیں۔ اور جوئے کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، کبھی انسان جیتتا ہے تو کبھی ہار بھی جاتا ہے۔ ہار میں جب ہارتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، اور اکثر اوقات یہاں پہ لڑائی جھگڑے فسادات بھی جڑ پکڑ لیتے ہیں، شراب کی وجہ سے بھی اور جوئے کی وجہ سے بھی۔ اس لیے ان دونوں سے نفرت دلانے کے لیے سب سے پہلا حکم جو نازل ہو، یہ اللہ نے کراہیت دلائی کہ یہ ان دونوں کے نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہیں، یعنی نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے ذکر کیا، اور آپ سے سوال کرتے ہیں، آگے چل کے ہم مزید بھی پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ ایک بتدریج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح شراب کو حرام فرمایا۔ پہلے نفرت دلائی، پھر نماز کے اوقات میں پڑھنے سے روک دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کی حرمت کا واضح اعلان کیا، تو لوگوں نے، صحابہ اکرام نے منہ کو لگے جام پھینک دیے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ یہ تربیت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو انہوں نے صحابہ اکرام کی فرمائی۔ اور پھر یہاں پہ اگلا سوال انہوں نے کیا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا خرچ کر رہے ہیں، قُلِ الْعَفْوَ، اللہ نے فرمایا جو بھی ضرورت سے زائد ہو۔ اب ہمیں یہاں پہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں کیا کیا کچھ ضرورت سے زائد رکھا ہوا ہے۔ ہمارے کپڑوں کو دیکھ لیں، ہمارے جوتے دیکھ لیں، ہماری جیولری دیکھ لیں، میک اپ دیکھ لیں، گھروں میں رکھے ہوئے سامان دیکھ لیں، ہمارے برتن دیکھ لیں، ہمارے کچن دیکھ لیں، ہمارے گھروں میں سجاوٹ کے سامان، جتنی بھی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں انہیں خرچ کر دیا جائے۔ ہم سٹور بھر کے رکھ دیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ ہمارے فریج میں سالن رکھے ہوئے بس جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، انہیں پھینک دیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ ہم اپنے کپڑوں اور لباس کو بوسیدہ ہونے دیتے ہیں، خراب پھٹنے دیتے ہیں، پڑے پڑے وہ فیشن گزر جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، ہم انہیں ضرورت سے زائد سمجھتے ہوئے خرچ نہیں کرتے، کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جب وہ بالکل بیکار اور ناکارہ ہو جاتے ہیں پڑے ہوئے ہی، تو ہم ان کو نکالتے ہیں، اور وہ اتنے پرانے ہو چکے ہوتے ہیں کہ کسی کو دینے کے قابل بھی نہیں رہ جاتے، یعنی ان کا دور ہی گزر چکا ہوتا ہے۔ تو کسی کو دیتے ہوئے بھی پھر انسان شرم محسوس کرتا ہے کہ اب تو یہ اس کا فیشن ہی نہ پرانے زمانے کے ہو گئے ہیں یہ تو پھر ہم ان کو تلف کرنے کے، ضائع کرنے کے ذرائع سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو بھی ضرورت سے زائد ہے، آپ کے کپڑے ضرورت سے زائد ہیں، ضرورت کتنے کی آپ کو، ظاہر ہے کہیں آنے جانے کے لیے آپ کو چاہیے، ہر کسی کی ضرورت مختلف ہو سکتی ہے، جو کہ اپنے کسی ملازمت کے سلسلے میں نکلتے ہیں ان کو اور طرح کی ضروریات ہوتی ہیں، جو گھروں میں رہتے ہیں ان کی ضروریات کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو ہر کسی کو پتہ ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کس کی ضرورت نہیں، کون سی چیز اس کے پاس ضرورت سے زائد ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ تو پڑا ہوا ہے اس کی تو خواہشات اور ضرورت میں بہت بڑا فرق ہے۔ ضرورتیں اللہ جھگی میں بسنے والوں کی بھی پوری کر دیتے ہیں، اور خواہشات بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی ضروریات پہ نظر رکھیں، اور جو اس سے زائد ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ تعالیٰ ایسی تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، شراب اور جوئے کے بارے میں بھی غور و فکر کرو، ضرورت سے زائد اشیاء کو خرچ کرنے کے بارے میں بھی غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے، سمجھ اور بوجھ بھی نصیب کریں، اور اس کے ساتھ ہمیں احساس دلائے کہ ہم ضرورت سے زائد چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ تمہیں دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا اور آخرت میں بھی فضیلت دے گا۔ اور پھر
جس کو دے رہے ہیں اس کی دعائیں آپ کے وہ کام بنا دیں گی جو شاید آپ کی عبادات بھی نہ بنا سکیں۔ لہٰذا ضرورت سے زائد ہر چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت کریں اور کوشش کریں، اور اس کے لیے سوچیں اور اپنے اندر یہ فکر پیدا کریں کہ ہر ضرورت سے زائد چیز مجھے خرچ کرنی ہے اللہ کی راہ میں، انشاءاللہ عز و جل۔